بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ ہمارا آج کا سبق پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 71 یعنی 71 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا آیت نمبر 71 سے لے کے جہاں تک اللہ توفیق دے گا پڑھیں گے۔ ان ساری آیات کے اندر کوئی احکام نہیں ہیں، کوئی مسائل نہیں ہیں، خالی قوم نوح، پھر اس کے بعد قوم موسیٰ اور پھر اس کے بعد قوم یونس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے علیہم ان لوگوں کے اوپر نبأ نوح علیہ السلام کا قصہ یا نوح علیہ السلام کی خبر۔ نبأ کا اصل مطلب ہوتا ہے خبر، لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ قصہ ہے، یعنی پورے کا پورا قصہ جو ان کے بارے میں نے آپ کو بتلایا ہے یا میں بتلا رہا ہوں، اس خبر کا آپ تذکرہ کیجئے، آپ ذکر کیجئے یا تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لقومہ یا قومی، جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر ہے تمہارے اوپر بڑا مقامی میرا ٹھہرنا، و تذکیری اور میرا یاد دلانا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، فعلی اللہ توکلت تو اللہ کے اوپر ہی میں نے توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم پس تم اکٹھے ہو جاؤ یا جمع کر لو اپنی تدبیروں کو، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر نہ ہو تمہاری تدبیریں تمہارے اوپر غمہ پوشیدہ، ثم اقضوا الیہ پھر کر گزرو فیصلہ میرے بارے میں، ولا تنظرون اور نہ تم مہلت دو مجھ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمہ طریقوں سے دعوت توحید پیش کی، اللہ کی توحید کا تعارف کرایا، اپنی نبوت کی دلیلیں اور معجزے پیش کیے، جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح آپ ان کو چیلنج کر دو کہ اگر تم میری باتوں کو نہیں ماننے والے، میری نشانیوں کو نہیں ماننے والے، مجھے اللہ کا نبی نہیں ماننے والے، تو پھر تم جو ہے وہ اپنی تدبیروں کو اور اپنے شریکوں کو، اپنے بتوں کو اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں مجھ سے نجات دینے والے ہیں یا وہ سچے ہیں، تم سارے کے ساروں کو اکٹھا کر لو اور ایسا اکٹھ کرنا ہے، ایسی چیزیں لانی ہے کہ جو میرے اوپر پوشیدہ نہ ہوں، اور پھر میرے بارے میں جو تم نے فیصلہ کرنا ہے کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اور پڑھ کر سنائیے ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لقومہ یا قومی جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان کان کبر علیکم مقامی پس اگر ہے بھاری یا ہے بڑا تمہارے اوپر مقامی میرا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ اور میرا یاد کروانا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، فعلی اللہ توکلت بس اللہ کے اوپر میں نے توکل کر لیا، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم بس تم جمع کر لو اپنے معاملات کو، اپنی تدبیروں کو، اپنے پروپوگنڈوں کو، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر پوشیدہ۔ ایسا معاملہ کرنا ہے میرے بارے میں کہ کل بات نہیں کرنی، پھر کوئی حیل و حجت نہیں کرنی کہ جی ہم سے تو تدبیر ہو نہیں سکی تھی، ہم سے تو معاملہ جو ہے وہ مخفی رہ گیا تھا۔ ایسا نہ ہو، جو کرنا چاہتے ہو، جیسا معاملہ کرنا چاہتے ہو
जितनी बड़ी से बड़ी तदबीर और जितना बड़े से बड़ा जो है वो मेरे बारे में फैसला करना चाहते हो कर गुजरो। तुम ला यकुम अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, पर ना फिर ना हो तुम्हारा मामला तुम्हारे ऊपर पोशीदा। गुम्मा गुमाम से कहते हैं किसी चीज को ढांप लेना। बादलों को भी गुमाम या गुम्मा इसलिए कहा जाता है कि वो भी सूरज की रोशनी को जो है वो जमीन पर पहुंचने से पहले ढांप लेती है। सुम्मा खुदू इलैया, फिर फैसला करो मेरे बारे में, वला तुनदिरून, और मुझे मोहलत भी ना दो। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। बस अगर तुम फिर गए, फमा सअलतुकुम, नहीं मैं सवाल करूंगा तुमसे, मिन अजरिन, किसी भी अजर का, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, क्योंकि नहीं है मेरा अजर मगर अल्लाह के ऊपर, व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं मुसलमानों में से हूँ, और मुझे हुक्म किया गया है कि मैं मुसलमानों से रहूँ। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजरिन, बस अगर तुम फिर गए, बस अगर तो तुम मेरे बारे में तदबीर ला के कामयाब हो गए, तुम्हारी किस्मत, और ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी तदबीरों के अंदर फिर गए, मेरा मुकाबला ना कर सके, अल्लाह की तौहीद के सामने, मेरी नबूवत के सामने तुम्हारी सारी की सारी कारस्तानियां और तदबीरें नाकाम और ज़ाया हो गई, तो मैं तुमसे किसी किस्म का अजर का सवाल नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि लाओ जी, ये नहीं कहूंगा कि लाओ जी, लाओ मेरा अजर, मेरी तनख्वाह लाओ, या मेरे लिए जो है ना वो इनाम लाओ, ऐसा नहीं है। अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तो मेरी किस्मत हरा नहीं सकती। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम जो अगर तुम मुझसे जीत गए तो तुम्हारी किस्मत तुम जीत नहीं सकते, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि देखो मैं सच्चा हूँ, लिहाजा मुझे मेरी तबलीग करने का पैसा दो, क्योंकि मेरा जो है अजर वो तो अल्लाह के ऊपर है। वो उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमान ही रहूं, मुसलमानों में से ही रहूं। तो इससे पता चला कि हमारे दीन से पहले, हमारा दीन भी इस्लाम है, लेकिन हमारे दीन से भी पहले जितने मज़ाहिब आए हैं, अदियान आए हैं, वो सारे के सारे इस्लाम थे। अगरचे उनकी जो है वो शरीयतें, अगरचे उनके कवानीन, उनकी इबादत हमसे जो है वो मुख्तलिफ थी, लेकिन बहरहाल जितने भी अदियान गुजरे हैं वो सारे के सारे जो है वो मुसलमान थे। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया पहले पारे के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वकाल नसारा, कि तुम कहो मैं हो गया यहूदी या ईसाई। उस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, के फरमा दो मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं तो मुसलमानों में से हूं। तो बहरहाल फकज़्ज़बूहु फनज्जयनाहु व मन मअहु फिल फुल्की, फकज़्ज़बूहु, बस झुठला दिया उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को, फनज्जयनाहु, बस हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम को, व मन मअहु, और उनको जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, फिल फुल्क की कश्ती में, वजअलनाहुम खलाइफ, और हमने बनाया उनको खलीफे या जानशीन, व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गरक कर दिया उन लोगों को जिन्होंने झुठलाया हमारी आयात को। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, बस देखो कैसा था इंजाम डराए हुए लोगों का। फकज़्ज़बूहु, जब कौम नूह ने नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया हर एतबार से, फनज्जयनाहु, तो हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम को, व मन मअहु फिल फुल्की, और उनको जो आपके साथ कश्ती में सवार थे, जो आपके पैरोकार थे, हमने फरमा दिया था कि ए नूह अलैहिस्सलाम, अपनी कौम से मुराद अपने हवारियों से मुराद वो लोग जिन्होंने तेरी दावत को कबूल कर लिया, उनको कश्ती में सवार कर लो, और साथ साथ जो है वो जानवरों का एक एक जोड़ा अपनी कश्ती में सवार कर लो। वजअलनाहुम खलाइफा, और हमने उन्हीं लोगों को बनाया जानशीन, किनका जानशीन, पहले जो मुसलमान गुजरे थे उनका इन लोगों को जानशीन बना दिया, बाकी सारों को गर्क कर दिया, और इन्हीं लोगों को जो है वो मंबा बना दिया, इन्हीं लोगों को जो है वो माखद बना दिया उन लोगों का जो लोग बाद में आने वाले थे। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से, या नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से, या उन लोगों से जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे, उनसे भी जो है वो 3 अंबिया इकराम का ज़हूर हुआ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह शरीयत के अंदर तारीख की किताबों में नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, कि असल नस्ल तो जो है वो नूह आदम अलैहिस्सलाम से चली थी,
لیکن انبیاء کرام کی جو نسل ہے دوسری وہ نوح علیہ السلام سے چلی تھی، ان لوگوں سے جن کو اللہ رب العالمین نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ تو بہرحال یہ جانشین ہوئے، خلیفے ہوئے، آنے والے ہوئے ان کے اعتبار سے جو پہلے مسلمان تھے، اور یہ منبع و ماخذ ہوئے، اصل ہوئے ان کے اعتبار سے جو ان کے بعد آئے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ جس نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، چاہے وہ نوح کی بیگم تھی، چاہے وہ نوح کا بیٹا تھا، جس نے بھی ہماری آیات کو، ہماری توحید کو، ہمارے نبی کی نبوت کو ٹھکرایا، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھیے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا، المنذرین جو کہ ڈرائے ہوئوں میں سے تھے، ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کو بتلایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اوپر 950 سال تبلیغ کا کام کیا تھا، لیکن نہیں مانے، آخر اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے کھڑے کیا، من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد، رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ لائے ان کے پاس نشانیاں، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، بما اس چیز کے ساتھ، کذبوا بھی کہ جن کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں قلوب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہ رسولا، پھر ہم نے پیدا کیا یا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے ان لوگوں میں سے جو کشتی میں سوار تھے 3 رسولوں کو بھیجا، اور ان 3 رسولوں کو علیحدہ علیحدہ قوموں کی طرف بھیجا۔ فجاؤہم بالبینات، وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ نشانیاں لے کے آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، پس نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے والے اس چیز کے ساتھ جن کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے۔ جب ان رسولوں نے ان کو آ کے دعوت دی تو انہوں نے مانا نہیں، اس لیے نہیں مانا کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لہٰذا ہم بھی آپ کی دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر جو کہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ معتدین یہ جو ہے وہ اعتدى یعتد، یعنی زیادتی کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہ ماننا۔ تو بہرحال ہم نے ان کے دلوں کے اوپر موریں لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ بات وہی ہے، پیچھے بھی کئی بار اس کا ذکر ہوا، آگے بھی آئے گا، کہ اللہ رب العالمین نے جبر نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے جو انہوں نے کام کرنے تھے ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کی تقدیر لکھ دی۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا، علیم بذات الصدور، کہ ان لوگوں کے پاس پیغمبر آئیں گے، پیغمبر ان کو دعوتیں دیں گے، لیکن یہ اپنے اباء و اجداد کے دین کو مقدم رکھتے ہوئے میرے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ غاوین میں سے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ سرکشوں میں سے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو سرکشوں میں سے لکھ دیا، اور ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہریں بھی لگا دی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون، پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ پیغمبروں کو بھیجا، لیکن ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین تذکرہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، کیونکہ یہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ کو، وہارون اور ہارون کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کی قوم کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم قوم تھے، اور وہ مجرم قوم تھے۔ تو بہرحال بآیاتنا سے مراد وہ معجزات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بالخصوص جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پس جب آ گیا حق ان کے پاس ہماری طرف سے، قالوا تو کہا انہوں نے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ جب قوم موسیٰ کے پاس، قوم ہارون کے پاس
ہماری طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں، معجزات آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ واضح جادو ہے۔ آج کل بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے دعوت توحید کو یا ان لوگوں کی کرامات کو جو اللہ رب العالمین کے صحیح دوست ہیں، اللہ کو دوست بنانے والے ہیں، اللہ کے دوست بننے والے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ تو جی جادو لگتا ہے، یہ تو کوئی جادو کا اثر ہے، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے بھی انبیاء کرام کے معجزوں کو دیکھا تو انہوں نے ماننا تھا نہیں، انکار کرنا تھا، بغاوت کرنی تھی، تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، یہ تو چٹا صاف جو ہے نا وہ جادو ہے، لہذا ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میری قوم تو میرے ان معجزات کو ماننے والی نہیں، الٹا جو ہے وہ جادو کا تانا دے رہی ہے، فرمایا کیا تم حق کو جادو کہنے والے ہو؟ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کیا تم کہنے والے ہو حق کو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کہ یہ تو جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، یاد رکھنا جادوگر کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہوتے، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور نہ ہی آج کے دور میں، نہ ہی جادو کرنے والے فلاح پانے والے ہیں اور نہ ہی جادو کروانے والے فلاح پانے والے ہیں۔ جی قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ قالوا، تو کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جنہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو ہٹا دے ہم کو، دور کر دے ہم کو، اما، اس چیز سے، وجدنا علیہ آباءنا، کہ پایا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو، وتکون لکما، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، الکبریاء، سرداری، فی الارض، زمین میں، وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے۔ انہوں نے کہا موسیٰ دیکھ، تو بھی دیکھ، تو بھی سن لے اور تیرا بھائی ہارون بھی سن لے، آپ آگے ہمیں بڑی دعوت دے رہے ہو، بڑی توحید پیش کر رہے ہو، بڑے معجزات دکھا رہے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہونے والا، ہم یہ ایسا کام نہیں کرنے والے۔ تم چاہتے ہو کہ ہم آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے لگ جائیں اور آپ ہمارے سردار بن جائیں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم جو ہے تمہارے دونوں کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی وہی مسئلہ بعین ہی جو آج ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے، مولوی صاحب کی بات کو ٹکرا دیا جاتا ہے کہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیرنا چاہتا ہے، ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے، خود ہمارا سردار بننا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ ہم نے بس جیسے اپنے والدین کو پایا، جو شرکات، جو بدعات انہوں نے کی، جو کام انہوں نے کیے، ہم تو وہی کریں گے، ہم تمہاری نہیں چلنے دیں گے، نہ محلے میں، نہ مسجد میں، نہ گاؤں میں۔ تو بہرحال یہ قوم، یہ جواب تھا مشرکین مکہ کا بھی، اور یہ جواب تھا تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کی قوموں کا بھی۔ سب نے انبیاء کرام کی دعوت کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکتا ہے، لہٰذا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے والے نہیں، تمہارے پیچھے لگنے والے نہیں، اور تمہارے پیچھے لگ کے تم کو اپنا سردار بنانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جاننے والے جادوگر کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، اپنے معجزات ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے، لہٰذا میدان سجاؤ اور سارے اٹھنٹک جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ بکل ساحر علیم، یعنی تمام کے تمام ایسے جادوگر جو اپنے فن کے اندر ماہر ہیں، جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، سردار قسم کے جادوگر ہیں، ان کو جو ہے وہ اکٹھا کرو تاکہ موسیٰ کے جادو کا مقابلہ کیا جائے، نعوذ باللہ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب آئے ان کے پاس جادوگر تو کہا ان کے لیے موسیٰ نے، القوا، پھینکو تم، ما انتم ملقون، جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ لو جی میدان سج گیا ہے، لہٰذا جو فن دکھانا چاہتے ہو
جو جادو کرنا چاہتے ہو، جو جادو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہو اس کو کرو، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ جی فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، نہیں ہو جس کو تم لائے مگر جادو، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا اس کو، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ رب العالمین نہیں درست کرنے والے فسادیوں کے عملوں کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا کہ پھینکو جو پھینکنا چاہتے ہو، انہوں نے رسیوں کو پھینکا، رسی جو ہے وہ تمام کی تمام رسیاں سانپ بن گئی، اژدہے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو واضح جادو ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو باطل کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو باطل کر دے گا، اور بے شک اللہ رب العالمین فسادی لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ جو جادو کر کے فساد کرنے والے ہیں ان کے عملوں کو بھی، اور جو جادو کروا کے فساد کرنے والے ہیں ان کے عملوں کو بھی باطل کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، اللہ رب العالمین نے ان کو سانپ بنا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ڈنڈا پھینکنے کا حکم دیا، جس نے اژدہے کی شکل بن کے ان سارے کے سارے سانپوں کو ختم کر دیا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے فرمان کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ اس کو ناپسند سمجھے مجرم لوگ۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ ثابت کرے گا حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے معجزے کے ساتھ جو اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ تمہیں یہ چیز ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، بس نہ ایمان لائے موسیٰ کے لیے، إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، مگر تھوڑے لوگ، من قومه، اس کی قوم سے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، بوجہ ڈر کے، من فرعون، فرعون سے، وَمَلَئِهِمْ، اور ان کے سرداروں سے، أَن يَفْتِنَهُمْ، یہ کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے ان کو، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک جو فرعون تھا یہ تو بہت پرزور تھا، زور آور تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے، حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر تھوڑے لوگ اس کی قوم سے۔ کس کی قوم سے؟ اس آیت کے اندر یہی ایک نقطہ ہے، یہی ایک پوائنٹ ہے جس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ من قومی ہی سے مراد یا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہی ضمیر کا جو مرجع ہے، من قومی ہی جو ہی ضمیر کا مرجع ہے، یا تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس لیے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ فرعون کی قوم ہے۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا مرجع بنائیں گے تو کہیں گے کہ نہیں ایمان لائے موسیٰ کے لیے مگر چند لوگ اس موسیٰ کی قوم سے، جو ہے وہ فرعون کے ڈر سے، یعنی چند لوگوں نے اگر اسلام قبول بھی کیا تو وہ فرعون کے ڈر سے کہ فرعون کے پاس رہیں گے، فرعون کی متحدی، فرعون کی سرداری میں رہیں گے تو وہ بہت جبر کرے گا، لہذا کیوں نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مل لیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا جائے۔ اور دوسرا قوم معنی اس کا جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر کچھ لوگ موسیٰ جو فرعون کی قوم سے، وہ اس لیے ایمان لائے کہ وہ فرعون کے ظالموں سے جو ہے وہ ظلموں سے بہت، فرعون کے اور فرعون کے سرداروں کے ظلموں سے بہت اکے ہوئے تھے، لہذا وہ مسلمان ہو گئے۔ ان یفتنہم، اس ڈر سے کہ وہ فرعون ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، وان فرعون، اس لیے کہ جو فرعون تھا، لعال فی الارض، وہ بہت پرزور تھا، زور آور تھا، اس کی بڑی ویلیو تھی، بڑی پاور تھی، بڑا اسٹرانگ تھا زمین کے اندر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ باغیوں میں سے تھا، بغاوت کرنے والوں میں سے تھا، حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، مسرفین اسراف میں سے ہے، اسراف کا معنی جو ہے وہ حد سے گزر جانا، یعنی وہ باغی قسم کا بندہ تھا، باغی قسم کا جو ہے وہ انسان تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم، اگر تم ہو ایمان لانے والے، باللہ اللہ کے ساتھ، فعلیہ توکلوا، تو اسی کے اوپر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو اسلام لانے والے۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو استقامت کا درس دے رہے ہیں، اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈٹے رہنے کا، اور جن لفظوں کو انہوں نے مان لیا، جن دعوت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اس کے اوپر کاربند رہنے کا جو ہے ان کو درس دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میری قوم اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لا ہی چکے ہو، بڑی بہادری ہے تمہاری، فعلیہ توکلوا، تو اسی اللہ کے اوپر توکل کرو، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لہٰذا جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہر چیز کو برداشت کرنا پڑے گا، اللہ کے اوپر توکل کرنا پڑے گا۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم واقعتاً مطیع اور فرما بردار ہو، مجھے نبی، اللہ اور اللہ کو رب ماننے والے ہو، تو پھر تکلیفیں آئیں گی، توکل کرنا ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا موسیٰ ایسا نہیں ہے، ہم پھرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ہی اوپر ہم نے توکل کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة، نہ بنانا تو ہم کو فتنہ، لقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، اے اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو نجات دینا اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے کے بعد تم نے دو کام کرنے ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، پہلی بات اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کرنی ہے۔ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں اگر نجات چاہتے ہو تو نسخہ بتا دیا کہ توکل اللہ کے اوپر، اللہ کے علاوہ دائیں بائیں نہیں جانا، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پیروں اور فقیروں اور من گھڑت باتوں کے پیچھے نہیں لگنا، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنی ہے، اللہ اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرف، ان تبوّا، یہ کہ تم جگہ بنا لو، یہ کہ تم گھر بنا لو، لقومکما، اپنی قوموں کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، بطور گھر کے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرف، ان تبوّا، یہ کہ تم پکڑ لو، لقومکما، اپنی قوموں کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھروں کو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم بناؤ اپنے گھروں کو، قبلۃً، قبلہ، قبلہ سے مراد مسجد ہے، یعنی تم نے جو نماز پڑھنی ہے، جو عبادات کرنی ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کمزور ہو لہذا اپنے گھروں کے اندر ہی رہ کے، گھروں کو ہی مسجدیں بنا کے تم نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، کیسی نماز؟ جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، جو تمہارے اوپر لاگو کی گئی ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی حیبت کیا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال وہ نماز ہماری نماز کی طرح تھی یا ہماری نماز سے ہٹ کے تھی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے، نہ آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال ان کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری تھی، جس طرح ہمارے لیے نماز پڑھنا ضروری اور فرض ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ وجعلوا بیوتکم قبلۃ، یہاں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کے قبلہ جو بنانا ہے، وہ کس کو بنانا ہے جی؟ مسجد اقصیٰ کو بنانا ہے، فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کو بنانا ہے۔ وقال موسیٰ ربنا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو لایا ہے فرعون کو، یا تو نے دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، خوبصورتی، زینت، اور واموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا اللہ سے، اللہ میں موسیٰ کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ اللہ میں فرعون کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، فرعون کے خلاف جو ہے وہ بڑی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیل رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے فرعون کو ہر قسم کی زینت بھی عطا کر رکھی ہے، جو ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے، پاور کے لحاظ سے، اسلحہ کے اعتبار سے،
اور ساتھ ساتھ تو نے اس کو دنیا کا مال بھی بہت دے رکھا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے. ربنا اطمس علی اموالہم، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ نیست و نابود کر دے ان کے مالوں کو. واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، یا سختی نازل کر دے ان کے دلوں پر. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب. موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ یا اللہ دیکھ، تو نے فرعون کو ہر قسم کی پاور دی ہوئی ہے، ہر قسم کی طاقت دی ہوئی ہے، اس کے پاس زینت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اس کو ماننے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب میری بد دعا ہے. حالانکہ پیغمبر تو بد دعا نہیں کرتے، پیغمبر کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیغمبر کو ہدایت جو ہے وہ ہدایت کا درس دینے کے لیے اور ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر بد دعا بھی جائز ہے. اس لیے جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ بہت ہو گیا، فرعون کی فرعونیت بہت زیادہ جو ہے وہ بگڑ چکی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پکڑ کو سخت کر دے، ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، پس یہ نہ مانیں گے، نہیں ایمان لائیں گے حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے. اور جب یہ دردناک عذاب کو دیکھیں گے، ایمان لانے کی کوشش کریں گے، تب ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. لیکن کب قبول کیا؟ جب اللہ کی مشیت تھی، جب اللہ کا اپنا فیصلہ تھا. اسی لیے تفسیر کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو 40 سال بعد قبول کیا، اور پھر جو ہے وہ فرعون کو اور آل فرعون کو جو ہے وہ غرق کیا. اور جب غرق ہونے کا وقت آیا تو فرعون نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کو اس کے کلمے نے کوئی فائدہ نہیں دیا. قال قد اجبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی ہے تمہاری دعا. فاستقیما، پس استقامت اختیار کرنا. ولا تتبعانی، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ دیکھ تیری بد دعا یا تیری دعا ان کے بارے میں قبول ہو گئی ہے. کب کروں گا؟ جب میرا دل کرے گا، جب میری مشیت ہوگی، جب میرا فیصلہ ہوگا. اب تو نے ان کے بارے میں بد دعا کر دی ہے تو بد دعا کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، بد دعا کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. ابھی ان کے حالات کو دیکھ کے دعا کو پھیرنا نہیں ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، جو تمہارے ذمے دعوت کا کام لگایا گیا تھا تم نے وہ کر دیا ہے، لہٰذا تمہاری دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے، تم نے اپنی دعوت کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. یا تو دعوتکما سے مراد جو تمہاری بد دعا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، یا دعوتکما سے مراد جو تمہاری دعوت ہے تبلیغ اس کے اوپر تم نے ڈٹے رہنا ہے. ولا تتبعانی، اور نہیں تم نے پیروی کرنی، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جن کو علم نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے قانونوں کو، اللہ کی مصلحتوں کو اور اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے. تم نے ان کی طرح جو ہے وہ بے صبرے نہیں ہو جانا، ان کی طرح تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جلدی کے اندر نہیں ڈال دینا، بلکہ تم نے استقامت اختیار کرنی ہے اور تم نے جو ہے وہ اپنی دعوت کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بس ہم نے پار لگا دیا، ہم نے عبور کروا دیا. وجاوزنا، ہم نے عبور کروا دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، پس پیچھے لگے ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیا، بطور ظلم کے، بطور ظلم کے، وعدوا، اور بطور دشمنی کے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یا اس کی دعا کو، بد دعا کو قبول کیا، اور ہم نے
موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، اس کی قوم کو، بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا۔ سمندر تھا، ہم نے حکم دیا سمندر ٹھہر جا، سمندر رک گیا، خشکی والا راستہ بن گیا، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی۔ جب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گزرتے دیکھا تو فرعون کے لشکروں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ گزرنا چاہا، فرعون بھی اس کے اندر جو ہے وہ گزرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حکم دے دیا سمندر کو کہ سمندر اپنی روٹین کے مطابق چل پڑا، تو فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ پا لیا اس کو غرق نے، قالت آمنت، کہا فرعون نے میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ جس کے ساتھ ایمان لائے بنو اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسے ہی ہوا کہ جب عذاب آ گیا، پانی سر سے گزر گیا، تب فرعون نے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اس توبہ کو، کلمے کو قبول نہیں کیا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہا اللہ تعالیٰ نے اے فرعون اب ایمان لاتے ہو، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ وقد عصیت قبل، تحقیق تو نے نافرمانی کی اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو فسادی لوگوں میں سے۔ اب ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہو، اب کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، نہیں، تو باغی رہا ہے ساری زندگی، تو میرا جو ہے نافرمان رہا ہے، میرے پیغمبروں کا نافرمان رہا ہے، لہٰذا اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نے خود بھی نافرمانی کی اور زمین کے اندر اپنی پاور کے بل بوتے پہ لوگوں سے بھی نافرمانیاں کروائی، ان سے بھی فساد کروائے، لہٰذا تو نافرمان بھی ہے اور تو فسادی بھی ہے، تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہا اللہ تعالیٰ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھ کو تیرے بدن سمیت، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، تاکہ تو ہو جائے نشانی ان کے لیے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت لوگ، عَنْ آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ کہا اے فرعون تیری توبہ تو قبول ہونی ہی نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے سمندر میں بھی نہیں رکھوں گا، بلکہ تجھے سمندر سے باہر پھینکوں گا اور لوگوں کے لیے تجھ کو بطور عبرت اور بطور نشانی رکھوں گا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خداؤں کا خدا کہنے والا، کیسے اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کیا اور کیسے اللہ رب العالمین نے اس کو فنا کر کے تمہارے سامنے جو ہے بطور نشانی رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ عالم، کیا وہی فرعون ہے یا اس کے علاوہ کوئی فرعون ہے، لیکن بہرحال جب وہ غرق ہوا تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دے، اور جب اس کی لاش کو باہر پھینکا گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا، لوگوں کو ماننا پڑ گیا کہ واقعتاً فرعون غرق ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کیا فرعون کو بھی کوئی ذات تباہ کرنے والی ہے، فرعون کا بھی کوئی ذات مقابلہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار کے، غرق کر کے، سمندر سے باہر نکال کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بھی بنا دیا اور لوگوں کو یہ بتلا بھی دیا کہ واقعتاً ایسی ذات ہے جو ان سارے بناوٹی خداؤں کے اوپر حاوی ہے اور سارے بناوٹی خداؤں کی وہ پروردگار ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت زیادہ لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق، بہت خوبصورت ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ مال سے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس نہیں اختلاف کیا انہوں نے حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما، اس چیز میں، کانوا فیہ، کہ وہ تھے اس کے اندر اختلاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد پھر تنبیہ کی ہے آل جو ہے بنی اسرائیل کو
کہ تم لوگوں کے اوپر میں نے بڑے انعام کیے، تم کو آل فرعون سے نجات دی، تو لہٰذا سارے کا سارا علم اور سارے کی ساری نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تم لوگ انحراف کرنے والے ہو، تم لوگ جو ہے وہ کنارہ کش ہونے والے ہو، تو لہٰذا یہ اچھی بات نہیں، تمہاری اس بغاوت کا بدلہ، تمہاری ان سرکشی کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دیں گے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہو، مما اس چیز سے انزلنا الیک جو نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو سوال کرو ان لوگوں سے جو پڑھتے تھے کتاب کو آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس نہ تم ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، یہاں سے مخاطب دو لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو عام لوگ، یا پھر یہاں سے جو ہے مخاطب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر یہاں سے عام لوگ مراد لیں پھر تو بات کنفرم ہے کہ لوگ شک کرنے والے ہیں، لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں، لیکن اگر یہاں سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لیں تو پھر شک سے مراد یہ ہے کہ نبی کو تو شک نہیں ہے، لیکن نبی کے ذریعے یہ تنبیہ کر کے بتلانا مقصد لوگوں کو ہے۔ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اگر اے پیغمبر آپ شک کے اندر ہو اس چیز سے جو ہم نے نازل کیا تیری طرف، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے عیسائی لوگ بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، لہٰذا آپ ان سے سوال کر لو جو تم سے پہلے کتابوں کو پڑھتے تھے، لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق تیرے پاس حق آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جا۔ تیرا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، یا اے لوگو تم اپنے نبی کے اوپر آنے والی چیزوں کے بارے میں شک نہ کرو، اگر تم کو شک ہی ہے تو پھر جو ہے وہ یہودی عیسائیوں سے پوچھ کے دیکھ لو، کیا ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں کہ نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، فلاں جگہ پہ آئے گا، فلاں نشانیاں ہوں گی، فلاں قسم کے لوگ ان کو ماننے والے ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے جو ہے وہ تورات انجیل کے اندر بیان کر دی ہیں، تو لہٰذا نہ قرآن کے اندر شک کرنے کی ضرورت ہے، نہ نبی کی نبوت کے اندر کسی قسم کی بھی شک کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ تو ہو جا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو گیا یا حق ہو گیا ان کے لیے تیرے رب کا کلمہ یا تیرے رب کا عذاب، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے، ولو جاءتهم كل آیہ، اگرچہ آئی ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب۔ اے میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ جن کو جہنم میں جانا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کنفرم کر دی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو نے پریشان نہیں ہونا، ایسے لوگوں نے ہرگز ایمان نہیں لانا حتیٰ کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں۔ ہاں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ جو ہے وہ موت کو دیکھیں گے تو پھر وہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے، اس وقت ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولو جاءتهم كل آیہ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ کافروں نے جن کے مقدر میں اسلام نہیں، مسلمان ہونا نہیں، انہوں نے اسلام نہیں لانا، اگرچہ وہ جو ہے وہ کنکریوں کو بولتا دیکھ لیں، اگرچہ وہ ہے وہ ستاروں کو ٹوٹتا دیکھ لیں، اگرچہ وہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ لیں، اگرچہ وہ تیرے ہاتھ کے نیچے سے جو ہے وہ چشموں کو بہتا دیکھ لیں، ہر قسم کی نشانی ان کے پاس آ جائے وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے اپنے علم کے مطابق ان کے لیے جہنم لکھ دی ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی اس کو نافع ہونا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ فلولا كانت قرية، لولا جہاں جو ہے وہ تخصیص کے لیے ہے، معنی اس کا ہے حلا، پس نہیں ایمان لائی کوئی بھی بستی، فنفعها ایمانها، کہ نفع دے اس بستی کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ آپ اس کا پہلے سیاق و سباق سمجھ لیں، پھر معنی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر لینے کے بعد کسی بھی قوم کو ہدایت نہیں دی اور کسی بھی قوم کی توبہ کو قبول نہیں کیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم، جب یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت تبلیغ دی، جب ان کو دعوت توحید اور دعوت رسالت دی، انہوں نے نہ مانا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا تمہارے اوپر عذاب آنا ہے، اور خود اس بستی سے نکل گئے، عذاب آ گیا، عذاب منڈلا رہا تھا، تو وہ سارے کے سارے لوگ ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ معنی، یہ سیاق و سباق ہے اس آیت کے اندر۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پس نہیں ہے کوئی بھی بستی کہ وہ ایمان لے آئے اور نفع دے اس کو ان کا ایمان مگر قوم یونس۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی سے، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، یونس علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے اور وہ عذاب کے انتظار میں تھے، راستے کے اوپر موجود تھے، آتے جاتے لوگوں سے اپنی قوم کا حال احوال پوچھتے تھے۔ جب ان کو اللہ رب العالمین، جب ان کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، تو یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو یونس علیہ السلام غصے سے پھر جو ہے وہ ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے۔ پھر کشتی والا واقعہ پیش آیا تھا جب ان کو باہر پھینک دیا گیا تھا، پھر مچھلی نے نکل لیا تھا، انہوں نے جو ہے پھر وہ دعائیں کی تھی۔ یہ واقعہ پیچھے گزر چکا، یا آئندہ آپ پڑھیں گے اس کو۔ تو بہرحال اس واقعہ کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ عذاب آنے کے بعد کسی بھی قوم کو ان کا ایمان نفع نہیں دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تو لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں۔ اب اس کے اندر بھی اختلاف ہے علماء کرام کا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے، کیا اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر کے، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تخصیص فرمائی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعتاً عذاب کو ٹال دیا؟ حالانکہ عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹالنے والے نہیں ہے، جب عذاب آ جاتا ہے پھر کسی بھی قوم کو ہدایت نہیں ملتی، تو کیا یہاں پہ اللہ نے قوم یونس کو خاص کر دیا، یا ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جس مرحلے کے اندر توبہ قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا؟ دو چیزیں ہیں، جہاں تو اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو خاص کر دیا، یا پھر ابھی وہ ٹائم نہیں آیا تھا کہ جس ٹائم کے اندر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو بہرحال پہلا جو جواب ہے وہ راجح ہے کہ ہوتا تو ایسے ہی ہے، جب عذاب آتا ہے اللہ توبہ قبول نہیں کرتے، لیکن یہ خصوصیت ہے قوم یونس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر توبہ کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے عذاب دنیا کو، یعنی دنیا والے عذاب کو ان سے دور کر دیا، آخرت والے عذاب کو دور نہیں کیا۔ لیکن بعض مفسرین یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دنیاوی عذاب کو
دور کر دیا گیا ہے تو آخرت والے عذاب کو بھی دور کر دیا جائے گا، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ نہیں، ان سے عذاب دنیا کو ان کو ڈھیل دینے کے لیے دور کیا گیا تھا، عذاب آخرت کو نہیں، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے تمام کے تمام جو زمین میں موجود ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا تو ناپسند کرنے والا ہے لوگوں کو، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اے پیارے پیغمبر، تیرا دل کرتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، تو یہ چاہتا ہے، تیرا یہ دل کرتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ کام ہو جانا تھا، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے جنت میں بھی لوگوں کو بھیجنا ہے، اللہ نے جہنم بھی بھرنی ہے۔ تو لہٰذا بات وہی ہے بار بار کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنے علم کے مطابق ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں رکھی، اس لیے یہ سارے کے سارے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سارے کے سارے ایمان والے ہو سکتے تھے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اور نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے یہ کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں پالیدگی کو، گندگی کو ان لوگوں کے اوپر، لا يعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے عقل دی ہے، جو لوگ عقل کا استعمال کر کے اچھائی اور برائی، ہدایت اور بے ہدایت کو نہیں پہچانتے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں میں اور ایسے لوگوں کے دماغوں کے اندر گندگی ڈال دیتے ہیں، شرک کی گندگی، گناہوں کی گندگی، اور پھر اس گندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت بھی نہیں دیتے اور ان کو جہنم میں بھی پھینکیں گے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے دیکھو کیا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، کہہ دیجئے غور و فکر کرو، دیکھو ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور نہیں فائدہ دے گی نشانیاں اور نہ ہی جو ہے وہ ڈراوے اور بہکاوے، ان قوم لا یؤمنون، ایسی قوم سے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایسی قوم جو ایمان لانے والی نہیں ہے، ایسے جو ہے وہ لوگ۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں کفایت کرے گی نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں، ان قوم، ایسی قوم سے، لا یؤمنون، جو ایمان لانے والی نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہہ دیجئے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا مِثْلَ، پس نہیں وہ انتظار کر رہے، إِلَّا مِثْلَ ایام الذین خلو من قبلہم، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے۔ قل، کہہ دیجئے فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو عذاب ان سے پہلے والے لوگوں پہ نازل ہوا۔ تو لہٰذا کہہ دو اگر تم عذاب ہی چاہتے ہو تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، عذاب آئے گا، اللہ کی توفیق سے میں اور میری قوم نکل جائیں گے، تم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اسی طرح، حقا علینا، تو یہ چیز حق ہے ہمارے اوپر، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، ہم تو مومنوں کو نجات دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حکم بھی ہے، ہمارا فیصلہ بھی ہے، اور ہماری مشیت بھی ہے، اور یہ ہمارے اوپر ضروری بھی ہے کہ ایمان لانے والوں کو میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے نا وہ نجات دوں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرنے والے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں تو عبادت نہیں کرنے والا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کروں گا اس ذات کی جو فوت کرے گی تم کو، وامرت ان اکون من المؤمنین،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اے پیغمبر بلا ٹوک بلا جو ہے وہ جھجک ان کو بتا دو کہ اگر تم نے میری دعوت کو نہیں ماننا تو میں تو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا، اور میں تو اس ذات کی عبادت کرنے والا ہوں جو تم کو مارے گی، اور مجھے مومن رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ سیدھا کر لو اپنے چہرے کو للدین، اس دین کے لیے، حنیفہ جو کہ یک طرفہ ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو مشرکینوں میں سے نہ ہو جائے۔ اے پیغمبر تو نے اپنے آپ کو اسٹیٹ کر لینا ہے، اسٹیٹ فار کر لینا ہے اس دین کے لیے جو دین حق ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو نے مشرکینوں میں سے نہیں ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تو پکار اللہ کے علاوہ ما لا ينفعك، اس کو جو نہیں نفع دے گی تجھ کو، ولا يضرك، اور نہ وہ تجھ کو نقصان دے گی۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کام کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اے پیغمبر میری دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے، ان لوگوں کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے دل براشتہ نہیں ہونا، مجھ سے بدگمانی نہیں کرنی، لہٰذا ان کے پیچھے لگ کے نعوذ باللہ کہیں ان کے معبودوں کو، ایسے معبودوں کو جو نہ نفع پہنچانے والے ہیں نہ نقصان پہنچانے والے ہیں، کہیں ان کو ماننا شروع نہ کر دینا۔ اگر تو نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے رسولوں نے ایسا کرنا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو تنبیہ کر کے یہ حکم دیا ہے ہم کو کہ لوگوں جب ایمان لے آؤ تو پھر استقامت اختیار کرنی ہے، پھر توکل کرنا ہے، پھر جو ہے ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کے ان کے معبودوں کو، ان کے پیروں اور فقیروں کے پیچھے نہیں لگ جانا۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر چھو لے تجھ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس تکلیف کو دور کرنے والی کوئی ذات مگر اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ ارادہ کرے تیرے ساتھ خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہے کوئی بھی لٹانے والا اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے فضل کو پہنچاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا حکم دیا ہے کہ لوگوں ساری کی ساری دنیا اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری کی ساری دنیا اکٹھا ہو جائے تم کو فائدہ دینے پہ، اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا تو یہ لوگ تم کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اسی آیت کی تشریح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمائی تھی کہ عباس اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے تجھے فائدہ دینے پہ، اگر مقدر میں نہیں تو نہیں ملے گی، اگر ساری کی ساری امت اکٹھا ہو جائے نقصان دینے پہ، تیرے مقدر میں نہیں، اللہ نے نہیں لکھی تو تجھ کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگوں تحقیق آیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت اختیار کر لی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کو گمراہ ہو گیا تو ہوگی گمراہی اسی کے اوپر۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، تمہارے اوپر جو ہے نا وہی مسلط نہیں کیا گیا۔ لوگوں کہہ دو اے میرے پیغمبر لوگوں کو کہ اے لوگوں میں نے دین کو پہنچا دیا ہے، میں نے دین ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، لہٰذا تمہارے پاس ساری کی ساری چیزیں یا ہو گئی ہیں، ایمان لاؤ گے تو اپنے فائدے کے لیے، نہیں لاؤ گے تو نقصان تمہارا ہے، مجھے اس کی جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے نا جی پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ فلاں 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 ایمان کیوں نہیں لایا، نہیں، بلکہ پیغمبر نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا، اللہ راضی بھی ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے والا اپنی ہدایت حاصل کرنے کی وجہ سے نیک عمل کرنے ہوئے جنت میں چلا جائے گا، اور ہدایت نہ پانے والا اپنی عقل کی بنا پہ گمراہی اختیار کرنے والا گمراہ ہو کے جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور صبر کرو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ نبی کو کہا گیا ہے کہ جو دعوت تمہیں دی گئی ہے تم نے آگے پہنچا دی ہے، پہنچا رہے ہو، لہذا صبر کرنا ہے، اسی دعوت کے اوپر قائم اور دائم رہنا ہے، اپنے نفس کو اس کے اوپر مضبوط رکھنا ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔
دنیا کے اندر یا اللہ فیصلہ کر دے گا آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ بھی ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور اسی کے ساتھ تھی سورہ یونس، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاکم وعلیکم۔ اللہ خیر شیخ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اصل ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت جو ہے وہ ہدیون سے ہے، ہدیون کہتے ہیں رہنمائی کو۔ تو ہدایت سے مراد ایسا شخص یا ایسا راستہ یا ایسا طریقہ جس کے ذریعے اللہ کی طرف رہنمائی کر دی گئی، اسی لیے جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے کو ہادی کہا جاتا ہے۔ ہدایت سے مراد جو ہے وہ ایک تو قال اللہ اور قال الرسول اس کی سمجھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کہلاتی ہے۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، یہ یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب رک گیا تھا جی نازل ہوتے ہوتے، جی یونس جی علیہ السلام بستی سے نکل کر چلے گئے تھے جی جی اور آثار عذاب نمایاں ہو گئے تھے، اس کے باوجود عذاب نازل ہونے کی وجہ کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا، وہ اگر یہ آپ واضح کریں تو بہت سے طلباء کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کیا وجہ تھی جو عذاب رک گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں کہ جب عذاب نازل کرتے ہیں تو آپ ہی نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ عذاب نازل کر دیتے ہیں، روکتے نہیں، صرف سوائے یونس علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب کو روک دیا۔ جی جی تو اس کی کس دو وجہ سبب؟ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جس وقت کے اندر ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جانا تھا، یعنی ابھی جو ہے وہ عذاب کی ابتدا تھی، ان کے پاس مہلت کا ٹائم باقی تھا، تو انہوں نے اس مہلت کے ٹائم کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کے اندر فوراً توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر اصل وجہ یہ ہے اور اصل تفسیر یہ ہے، اور اس کے اوپر جمہور کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی مشیت کے ساتھ قوم یونس کو استثناء دے دیا۔ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ یہ اللہ کا اصول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے ساتھ اور اپنی حکمت کے ساتھ اصول کو توڑ بھی سکتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کو توڑ دیا، استثناء دے دی قوم یونس کو، تاکہ وہ شاید لوٹ آئے ہدایت کی طرف۔ اور اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب دنیا کو روکا ہے، عذاب آخرت کو نہیں۔ جمہور کا اس کے اوپر اتفاق ہے، جی یہ اللہ کی اور مشیت ہے۔ قرآن مجید سے بھی اور ایک دلیل یہ بھی بنتی ہے شیخ محترم جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا نبی جب آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب یہ توبہ استغفار کریں گے تو اس وقت عذاب سے ہلاکت نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی ایک ہے۔ تو اسی لیے جی یونس صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تاکہ ان پہ عذاب ہو، اور لیکن وہ جب استغفار کرنا شروع کر دی قوم، تمام اپنے مرد بوڑھے بچے عورتیں یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ آ کے جو ہے اللہ سے توبہ کی استغفار کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا۔ یہ بھی ہو جی سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بہت بڑی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ جی یونس علیہ السلام عذاب چاہتے تھے، عذاب کا ان کو کہہ دیا تھا، ناراض ہو کے نکل گئے تھے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو عذاب نہیں آیا۔ جی ہاں جی ہاں تو پتہ چلا کہ سارے کے سارے اختیار صرف اللہ کے پاس ہیں، حتیٰ کہ بے انبیاء شک اکرام کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ انبیاء کے پاس بھی وہی اختیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں اور جو دینا چاہیں ہیں۔ جی جی بے شک، جزاک اللہ خیر والعافیہ۔ شیخ ایک آخری سوال شیخ، یہ آیت نمبر 107 میں جہاں پر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جی 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 شیخ یہ آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ خیر خواہی کا اور جسے چاہے اسے تکلیف دے گا اور اسے راحت دے گا، تو شیخ اس کا تعلق تقدیر سے ہے نا؟ اس کا تعلق تقدیر سے ہے کیا؟ تقدیر سے ہے، جی تقدیر سے ہے۔ تقدیر اچھی ہونا بولے تو شیخ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔
جی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو دعا کریں گے وہ بھی ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دعا کرے گا تقدیر کے اچھا ہونے کی، پھر اللہ رب العالمین اس کے دعا کے سبب اس کی تقدیر کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ رحم یہ سب اس لیے کہ جو جزاک تقدیر کا مسئلہ ہے یا تقدیر کی جو الجھنیں ہیں یہ بڑی گمبھیر قسم کی ہے۔ اگر انسان تقدیر کے معاملے میں گہرائی تک جانے کی کوشش کرے تو اکثر جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، لہٰذا تقدیر کے معاملے میں جو ہے وہ مفسرین کرام کے فقہائے اعظام کے موٹے موٹے اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اپنے علم کی وجہ سے لکھ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، لیکن انسان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہم لا تقنط من رحمت اللہ، جزاک اللہ خیر فی الدنیا۔ چلیں شیخ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔